کی چالاکی۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام خاقان تھا۔ اس کے پاس بہت سے کالے ہاتھی تھے۔ سفید ہاتھی ایک بھی نہ تھا، جبکہ پڑوسی ملک کے بادشاہ کے پاس 5 سفید ہاتھی تھے اور اس کا ملک سفید ہاتھیوں کے ملک کے نام سے دور دور تک مشہور تھا۔ خاقان کی خواہش تھی کہ اپنے پڑوسی بادشاہ سے ملنے کے لیے سفید ہاتھی پر بیٹھ کر جائیں۔ اس نے اعلان کروایا تھا کہ جو شکاری بادشاہ کو سفید ہاتھی لا کر دے گا، اس کو ہاتھی کے وزن کے برابر اشرفیہ انعام میں دی جائے گی۔ بہت دن گزر گئے، لیکن کوئی شخص بادشاہ کے لیے سفید ہاتھی نہ لا سکا۔ بادشاہ کی رعایا میں ایک کمار اور ایک دھوبی بھی رہتے تھے۔ کمار اپنے فن میں بہت ماہر تھا۔ وہ بہت خوبصورت برتن بناتا تھا، لیکن حد درجہ سست اور کاہل تھا۔ کمار کے مقابلے میں دھوبی بہت محنتی تھا۔ اس کی آمدنی بہت اچھی تھی۔ کمار اور اس کی بیوی دھوبی کی آرام دہ زندگی سے بہت جلتے تھے۔ وہ ہمیشہ اسے نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے تھے۔ ایک دن کمار بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، جہاں پناہ، میرے پڑوس میں ایک دھوبی رہتا ہے۔ وہ اپنے کام میں بہت ماہر ہے۔ وہ کالے کپڑوں کو دھو کر دودھ کی طرح سفید کر دیتا ہے۔ عالی جاں، آپ اسے حکم دیں کہ وہ آپ کے کالے ہاتھی کو دھو کر سفید کر دے۔ اس طرح بادشاہ سلامت کو ایک سفید ہاتھی مل جائے گا۔ بادشاہ نے دھوبی کو بلایا اور کمار کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کے لیے کہا۔ دھوبی سمجھ گیا کہ یہ سب کمار کی چال ہے۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ براہ مہربانی آپ میرے پڑوسی کمار کو حکم دیں کہ میرے لیے اتنا بڑا ٹب بنا دے جس میں کالے ہاتھی کو دھو کر میں سفید کر سکوں۔ یہ کام دریا میں نہیں ہو سکتا۔ دریا کا پانی گرم نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے ہاتھی کو بھٹی میں چڑھانے اور اسے سفید کرنے کے لیے انتہائی گرم پانی کی ضرورت پڑے گی۔ اب بادشاہ نے کمار کو حکم دیا، سنو، تم ہاتھی کو نہلانے کے لیے فوراً ایک بڑا ٹب بناؤ، یہ بہت ضروری ہے۔ کمار اور اس کے خاندان کو بہت بڑا ٹب تیار کرنے میں 3 ماہ لگ گئے۔ کئی لوگ اسے اٹھا کر بادشاہ کے دربار تک لائے، لیکن یہ کیا، ہاتھی کے پاؤں رکھتے ہی ٹب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بادشاہ نے کمار کو دوسرا ٹب بنانے کا حکم دیا۔ کمار نے بڑی محنت سے دوسرا مضبوط ٹب بنایا۔ اسے کئی لوگ مل کر دربار میں لائے۔ ٹب میں پانی بھرا گیا۔ دھوبی نے اس کے نیچے آگ سلگائی۔ ہاتھی کو اس میں داخل کیا گیا، لیکن یہ ٹب بھی کام نہ آیا۔ اس کا پیندا اتنا موٹا تھا کہ آگ کی گرمی پانی تک نہ پہنچ سکی۔ غرض ٹب بنانے کا کام چلتا رہا۔ کمار اور اس کے خاندان والے ٹب بنا بنا کر پریشان ہو گئے۔ ایک دن کمار بادشاہ سلامت کو ایک نیا ٹب دکھا رہا تھا کہ اتنے میں کئی شکاری دوڑتے ہوئے دربار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے چلا کر کہا، جہاں پناہ، آپ کو فتح مبارک ہو۔ ہم نے آپ کے لیے ایک سفید ہاتھی پکڑ لیا۔ اب لوگ آپ کو سفید ہاتھی کا بادشاہ کہیں گے۔ سفید ہاتھی،
بادشاہ سلامت کے حضور میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ خوشی کے مارے دھوبی، کمار اور ہاتھی کو نہلانے والے ٹب کو بھول گیا۔ اس طرح کمار کی جان بچی اور دھوبی نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔